عثمانی سلطنت کا ایک ایسا سلطان جس نے تنہا بازنطینیوں کا 1,00,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا۔ وہ سلطان جس نے کئی قبیلے کے عام سے جنگجوؤں کو ایک فائٹنگ مشین میں تبدیل کر دیا، اور جسے عثمانی سلطنت کا اصل بانی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ویورز، آج ہم بازنطینی سلطنت کے لیے ایک ڈراؤنے خواب عثمانی سلطنت کے دوسرے سلطان اورحان غازی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ تمام عثمانی سلاطین میں بازنطینیوں کے خلاف اورحان غازی اتنا کامیاب کیوں رہے؟ آپ نے بغیر کسی جنگ کے اپنی فوج یورپ میں کیسے اتار دی؟ کون سا بازنطینی شہنشاہ اورحان غازی کے ماتحت رہا؟ اور اورحان غازی کی بازنطینی شہزادی تھیوڈورا سے شادی کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، ترکوں کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جن کے کم و بیش 120 بچے پیدا ہوئے، لیکن ان کی نسل ان کے صرف ایک بیٹے شیش سے چلتی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین اور اللہ کے اگلے نبی بھی تھے۔ اگر حضرت شیش علیہ السلام سے 5 نسلیں آگے آئیں تو اس شجرے کی اگلی اہم شخصیت حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے سب سے پہلے کپڑے بنائے اور استعمال کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے 3 نسلیں آگے آئیں تو آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، جن کی پوری قوم اللہ کی طرف سے ایک عظیم سیلاب میں غرق ہو گئی، تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کو آباد کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجا۔ ان میں سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافیس کو موجودہ رشیا کے دریائے وولگا اور یاک کے کنارے بھیجا۔ ترکوں کا شجرہ آپ علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے یافیس سے چلتا ہے۔ حضرت یافیس کے کئی بچوں میں سب سے اہم 8 بیٹے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے باقی کے تمام بیٹوں کو یہ وصیت بھی کی کہ وہ ان کے بعد اپنے بڑے بھائی کو یعنی ترک کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں۔ ترک قیادت سنبھالنے کے بعد موجودہ سینٹرل ایشیا کے کرغیزستان کے علاقے میں آباد ہوا، اور انہی کے نام سے ہی ان کی پوری نسل کو ترک کہا جانے لگا۔ ترک کے 4 بیٹے تھے، اور ان کے بعد ان کا سب سے بڑا بیٹا توتک ان کا جانشین اور ترکوں کا اگلا سربراہ بنا۔ توتک سے 3 نسلیں آگے آئیں تو النجا خان آتا ہے، جس کے 2 جڑواں بیٹے منگول اور تاتار تھے۔ النجا خان کے ان دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، جس کے بعد ترکوں کی طاقتور سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اسی تقسیم کی وجہ سے ترکوں کے 2 بڑے قبیلوں منگول اور تاتار کا جنم ہوا۔ ویورز، عثمانیوں کی نسل النجا خان کے بڑے بیٹے منگول سے چلی، اور کئی مورخین چنگیز خان کو بھی منگول کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منگول کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کر خان، اورخان، کارا خان اور کر خان تھا۔ ترک نسل کارا خان تک پہنچ کے اللہ اور دین کو مکمل طور پہ بھلا چکی تھی، اور اسلام کو مکمل طور پہ چھوڑ چکی تھی۔ انہی وقتوں میں کارا خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ تھا جس نے ترکوں کی تاریخ کو مکمل طور پہ بدل دینا تھا۔ اوغوز خان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو اللہ کی وحدانیت یعنی اسلام قبول کرنے پہ قائل کیا، چنانچہ اس کی ماں اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئی۔ جوان ہونے پر اوغوز خان کمال کا جنگجو بن کے سامنے آیا، اور ترک جنگجوؤں کی قیادت کرتے ہوئے بے شمار جنگیں لڑیں، اور موجودہ دور کے سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ،
ترکی، منگولیا اور جنوبی رشیا کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی جوانی میں اوغوز خان کو ایک ہی وقت میں 2 عورتوں سے پیار ہو گیا اور ان دونوں سے ہی اس نے شادی کر لی۔ اوغوز خان کی ان دونوں بیویوں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کی پہلی بیوی اوجوکلار سے گوک خان، دا خان اور دینیز خان پیدا ہوئے، جبکہ دوسری بیوی بوزوکلار سے گن خان، آئے خان اور یلدیز خان تھے۔ اوغوز خان کے ان 6 بیٹوں کے آگے 24 بیٹے پیدا ہوئے، مطلب اوغوز خان کے 24 پوتے تھے، اور اس کے یہ 24 پوتے 24 ترکش قبیلوں کی بنیاد بنے، جو اپنے آبائی وطن یعنی ترکستان کی یگو اسٹیٹ میں آباد تھے۔ ان 24 قبیلوں نے ایک قبائلی اتحاد بنا رکھا تھا، اور اس اتحاد کو یہ لوگ اپنے دادا اوغوز کے نام سے منسوب کر کے اوغوسین یا اوغوز لار کہا کرتے۔ ویورز، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوغوز کے ہر پوتے نے ایک قبیلے کی بنیاد رکھی، اور یہی قبیلے مستقبل میں مختلف اسلامی سلطنتوں کی بنیاد بنے، جیسا کہ کائی قبیلہ عثمانی، کنے قبیلہ سلجوکی اور افسار قبیلہ زنگی سلطنت کی بنیاد تھا۔ عثمانیوں کا شجرہ اوغوز خان کی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے سب سے بڑے بیٹے گن خان سے چلتا ہے۔ گن خان کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کائی خان، بایات، الکاولی اور کاراولی تھا۔ اس کے ان بچوں میں سب سے بڑا اور طاقتور کائی خان تھا، جس نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی۔ ویورز، کائی لفظ کا مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کائی قبیلہ طاقت کے لحاظ سے تمام ترک قبیلوں میں سب سے اوپر تھا۔ گن خان کے بعد کائی خان کو یگو اسٹیٹ کا اگلا بادشاہ منتخب کر لیا گیا، جس نے ترکوں پہ تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور تقریباً 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کائی خان کے بعد اس کا بیٹا تورمیش آتا ہے، جس نے 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا۔ تورمیش کے بعد بائے تیمور اور پھر بوزلو خان آتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے آس پاس کے کئی علاقے فتح کیے، لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ سلطنت اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور آپ علیہ السلام کے دین پہ ایمان لے آیا، جس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اس مذہب کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بوزلو خان کے بعد اس کا بیٹا کورکولو آتا ہے، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا۔ سلیمان شاہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک انتہائی نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ اپنے دور میں ترکوں کا بہت مشہور اور طاقتور سردار مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کا ایک راجہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اسے 100 سے زیادہ ہاتھیوں کا ایک تحفہ بھیجا۔ سلیمان شاہ سے تقریباً 20 نسلیں آگے آئیں تو یاسو نامی ایک شخص آتا ہے، جو اس شجرے کا انتہائی اہم شخص مانا جاتا ہے۔ یاسو نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے ایک چاند اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی تھی۔ یاسو کے اس خواب کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیل گئی۔ یاسو نے جب یہ سنا تو وہ نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے ایمان لے آیا، جس کے بعد اس نے قربانی کی اور اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کی وفات کے بعد کارا خان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی۔ کارا خان کے بعد اس کا بیٹا توروک تخت نشین ہوا، جس نے دین اسلام کے فروغ کے لیے بہت کوشش کی اور خلفائے راشدین کے دور میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عثمان سے پہلے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر چکے تھے۔
عثمانیوں کی پشتوں میں اس کے بعد توروق کا بیٹا آئک قطلوب آتا ہے۔ آئک قطلوب کے ایک انتہائی اہم وزیر کا نام اورگیش تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس تمام حکومتی اختیارات ہوا کرتے۔ یہ وہی دور تھا کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور جب ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آئک قطلوب نے اپنے اسی وزیر اورگیش کو حضرت علی کے پاس بھیجا اور ان سے بیعت کر لی۔ آئک قطلوب نے 20 سال تک ترکوں پہ حکومت کی اور بنو امیہ کے دور میں وفات پائی۔ آئک قطلوب کے بعد اس کا بیٹا چمندار تخت نشین ہوا، جس نے ان وقتوں میں ترکوں پہ حکومت کی کہ جب عرب میں بنو امیہ کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ اس نے بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا دور زمانہ دیکھا۔ یہاں یہ بات کلیئر کر دی جائے کہ عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب میں فرق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلیفہ تھے، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ چمندار کے بعد یسار اور پھر اس کا بیٹا توق تیمور آتا ہے، جس نے عباسی سلطنت کے حکمران مامون الرشید کا زمانہ پایا اور تقریباً 56 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ توق تیمور کے بعد اس کا بیٹا سنگور آتا ہے، جس نے تقریباً 30 سال تک ترکوں پہ حکمرانی کی۔ سنگور کے بعد اس کا بیٹا کارا بطور اور پھر تغرل آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام سلجوق سلطنت کے بانی تغرل بیگ کے نام پہ تغرل رکھا گیا۔ یہ اپنی جوانی میں سلجوق سلطنت میں اونچے عہدوں پہ فائز رہا اور سلجوق سلطان تغرل بیگ کی طرف سے عباسی سلطنت میں سفیر کے عہدے پہ کام کرتا رہا۔ تغرل کے بعد اس کا بیٹا تیمور آتا ہے، جو خوارزم سلطنت میں سفیر کے طور پہ کام کرتا رہا۔ اپنی آخری عمر میں مہان آیا اور اسی شہر میں وفات پا گیا۔ ویورز، تیمور کے بعد اس کا بیٹا کیزل بگا آتا ہے، جو مرو میں پیدا ہوا اور جوان ہونے پر موجودہ ایران کے علاقے ہمدان میں سلجوقی دربار سے وابستہ رہا اور کافی عرصہ مرو کا حاکم بھی رہا۔ کیزل بگا کے بعد اس کا جانشین کایا الب بنا، جو ارطغرل غازی کا دادا تھا۔ عثمانی روایات میں ارطغرل غازی کے والد کو لے کے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین سلیمان شاہ اور کچھ گندوز الب کو ارطغرل غازی کا والد مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر سورسز میں سلیمان شاہ کا نام ہی آتا ہے۔ سلیمان شاہ نے سن 1214 میں کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی اور منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ مختلف مقامات پہ ہجرت کرتے رہے، لیکن سن 1236 میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام گندوگدو بے، ارطغرل غازی، سنگرتگین بے اور دندار بے تھا، اور سلیمان شاہ کے بعد ان کے سب سے اہم بیٹے ارطغرل غازی نے ان کی جگہ سنبھالی۔ ارطغرل غازی نے اپنی پوری زندگی ایک خالص اسلامی مجاہد کے طور پہ گزاری اور کائی قبیلے کی عزت اور وقار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون تھی، جن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام عثمان غازی، سافسی بے اور گندوز الب تھا۔ ویورز، ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں ایک عظیم اسلامی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی اور سلجوقی رومی سلطنت سے سوگوت کا شہر تحفے میں حاصل کیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے سب سے چہیتے بیٹے عثمان غازی نے ان کی جگہ سنبھالی، جنہیں اپنے والد کی طرف سے سوگوت کا شہر وراثت میں ملا۔ چونکہ عثمان غازی نے ایک عظیم عثمانی سلطنت کا خواب دیکھ رکھا تھا، تو وہ سکون سے بیٹھنے والے نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے پڑوس کی طاقتور بازنطینی سلطنت پہ حملوں کا آغاز کیا۔ سن 1299 میں عثمان غازی نے اپنے فتح کیے گئے تمام علاقوں کو اکٹھا کیا اور یہاں اپنی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ ان کی 2 بیویوں ملہون خاتون اور رابعہ بالا خاتون سے 8 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔
اور ان کی وفات کے بعد ان کے سب سے اہم بیٹے اورحان غازی نے ان کی جگہ سنبھالی۔ عثمانی روایات کے مطابق اورحان غازی نے اپنے بھائی علاء الدین کو سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، لیکن علاء الدین نے یہ تجویز مسترد کر دی کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حکومت کرنے کا اصل حقدار اورحان ہی تھا اور سلطنت تقسیم کرنے سے ان کی طاقت بھی تقسیم ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ علاء الدین نے کبھی تخت کی لالچ نہ کی اور عثمانی سلطنت کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے ایک مضبوط عثمانی فوج کی بنیاد رکھی۔ ویورز، مورخین لکھتے ہیں کہ اورحان غازی پہلے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے یورپ کی طرف فتوحات کا آغاز کیا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی سن 1326 میں بورسا شہر کی فتح تھی، جسے بازنطینیوں کا مضبوط ترین گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اسی دور میں بازنطینی سلطنت میں تخت کو لے کے خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کا فائدہ اورحان غازی نے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ بازنطینیوں کے ایک حکمران جان 6 نے اورحان سے فوجی مدد طلب کی اور اورحان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی سلطان سے کر دی۔ اورحان نے جان 6 کی مدد کرنے کی ایک شرط رکھی، وہ یہ کہ عثمانیوں کو بازنطینی علاقے میں ایک فوجی چھاؤنی بنانے کی اجازت دے دی جائے، جس کے بعد سلطان اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان کی قیادت میں یہاں ایک ملٹری بیس قائم کی اور بغیر کسی خون خرابے کے یورپ میں اپنے قدم مضبوط کر لیے۔ ویورز، اسی بیس کو بنیاد بناتے ہوئے مستقبل میں عثمانیوں نے یورپی علاقوں میں پیش قدمی شروع کی۔ تھیوڈورا کے علاوہ اورحان نے 3 شادیاں اور بھی کیں اور ان 4 بیویوں سے اورحان غازی کے کل 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اورحان کا سب سے بڑا اور پسندیدہ بیٹا سلیمان پاشا تھا۔ اس نے یورپ کی طرف عثمانیوں کی پیش قدمی میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اورحان غازی اپنے اسی بیٹے کو اپنے ممکنہ جانشین کے طور پہ دیکھا کرتے، لیکن اورحان کی زندگی میں ہی ایک شکار کے دوران سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ اورحان غازی کا دوسرا اہم بیٹا حلیل بے تھا، جسے ایک سفر کے دوران کچھ سمندری پائریٹس نے اغوا کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ اورحان نے 30,000 سونے کی اشرفیاں دے کے اسے بازیاب کرایا۔ اورحان غازی کے انتقال کے بعد ان کا تیسرا اہم بیٹا مراد اول تخت نشین ہوا، جس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دیا اور عثمانی سلطنت کا اگلا طاقتور سلطان بن کے سامنے آیا۔ مراد اول نے سلطنت کو یورپ کی طرف مزید پھیلایا اور کئی بازنطینی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ ویور، سلطان مراد کے بعد عثمانی سلطنت پہ 33 مزید سلطانوں نے حکومت کی، جنہوں نے اپنی پیک پہ اس سلطنت کا ایریا یا رقبہ 52 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پہنچا دیا تھا۔ عثمانی سلاطین کی مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔